آج ہم ایک ایسے عمل پر بات کرنے والے ہیں جو اکثر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ روحانی عریانیت۔ یہ صرف کپڑے اتارنے کا عمل نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک گہری علامتی زبان ہے، جسم کی اپنی ایک بولی۔ تو آئیے اس زبان کے معنی تلاش کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کچھ مقدس ہستیاں مکمل برہنگی کا انتخاب کیوں کرتی ہیں؟ کیا یہ صرف ایک بہت ہی مشکل ریاضت ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا مطلب بھی چھپا ہوا ہے؟ دیکھیں، اسے صرف ایک جسمانی حالت سمجھنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ دراصل جسم کی ایک زبان ہے، ایک ایسا علامتی اظہار جس کے ہر روایت میں بالکل الگ الگ معنی ہے۔ آئیے آج ان معنی کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس زبان کو سمجھنے کے لیے ہم جنوبی ایشیا کی 3 بڑی روایات کا سفر کریں گے: ہندو ناگا سادھو، جین دگمبرا اور صوفی ملنگ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں گروہ برہنگی اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کے اسباب حیران کن حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ ہے ناگا سادھوؤں کے پاس، یعنی شیو کے جنگجو۔ ان کے لیے برہنگی صرف ترک دنیا کی علامت نہیں، بلکہ یہ ایک جنگجو روحانیت کی پہچان ہے۔ اب یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ناگا سادھو کوئی قدیم جامد گروہ نہیں ہے۔ ان کی تاریخ دیکھیں، 300 قبل مسیح کے یونانی مشاہدین کے ذکر سے لے کر 17ویں صدی کے مسلح اکھاڑوں تک، اور آج کمبھ میلے میں جدید میڈیا کا سامنا کرنے تک، یہ ایک مسلسل ارتقاء کا سفر رہا ہے۔ ناگا بننے کا عمل انتہائی شدید ہوتا ہے۔ یہ اپنی ہی موت کی رسم ادا کرنے سے شروع ہوتا ہے، یعنی خاندان سے تمام رشتے توڑ دیے جاتے ہیں، پھر سب کے سامنے ترک دنیا کا عہد ہوتا ہے، اور آخر میں ایک مسلح اکھاڑے کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ایک پوری زندگی کو مٹا کر ایک بالکل نئی زندگی شروع کرنے کے برابر ہے۔ تو آخر ناگا سادھو برہنا کیوں رہتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ وہ شیو بھگوان کی تقلید کرتے ہیں، جو خود دگمبرا کہلاتے ہیں، یعنی آسمانی لباس والے۔ پھر یہ ویراگیا کا اظہار ہے، یعنی ہر مادی چیز، یہاں تک کہ کپڑوں سے بھی کوئی لگاؤ نہیں۔ اور آخر میں یہ سماجی شرم اور انا کو ختم کر کے ایک بالکل فطری حالت میں واپس جانے کی کوشش ہے۔ اچھا، اب ہم جنگجو ناگاؤں کی دنیا سے نکل کر دگمبرا جینوں کے فلسفے میں داخل ہوتے ہیں، جو آسمانی لباس والے ہیں۔ ان کے لیے برہنگی کا تعلق جنگ سے نہیں، بلکہ ایک بہت گہرے اصول سے ہے، جسے وہ اس کی آخری حد تک لے جاتے ہیں۔ وہ بنیادی اصول ہے اپریگرہا، یعنی عدم ملکیت۔ یہ جین مت کا ایک مرکزی تصور ہے، کسی بھی مادی چیز سے کوئی لگاؤ نہ رکھنا۔ اور دگمبرا راہبوں کے لیے یہ اصول آخری ملکیت یعنی کپڑوں تک چلا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک حقیقی ترک دنیا تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک دھاگا بھی نہیں۔ دگمبرا روایت میں برہنگی کوئی کبھی کبھار کی رسم نہیں، بلکہ منیوں کے لیے ایک مستقل حالت ہے۔ یہ اپرگرہ کا سب سے بڑا اظہار ہے، اور کیولیان یعنی ہمادانی حاصل کرنے کے لیے ایک لازمی شرط سمجھا جاتا ہے۔ اور ہاں، تاریخی طور پہ یہ بھی مانا جاتا تھا کہ چونکہ عورتیں مکمل برہنگی اختیار نہیں کر سکتیں، اس لیے وہ عورت کے روپ میں نجات بھی حاصل نہیں کر سکتیں۔ اب ہم نظم و ضبط کی دنیا سے نکل کر وجد اور مستی کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ صوفی ملنگ، یہ وہ لوگ ہیں جو ادارہ جاتی مذہب کی سرحدوں پر رہتے ہیں، اور ان کے لیے برہنگی الہی جذب کی علامت ہے۔ اس کو سمجھنے کی کنجی فنا کا تصور ہے۔ تصوف میں فنا کا مطلب ہے خدا کی موجودگی میں اپنی ذات، اپنی خودی کو مکمل طور پر مٹا دینا۔ تو جب خودی ہی ختم ہو جائے تو حیا اور سماجی اصولوں کا شعور بھی باقی نہیں رہتا۔ ملنگوں کا یہ عمل مجذوبیت یعنی الہی کشش میں مغلوب ہو جانے کی علامت ہے۔ کچھ تو جان بوجھ کر ملامت یعنی سماجی ملامت کو دعوت دیتے ہیں تاکہ اپنی انا کو توڑ سکیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تمام صوفیوں کا عمل نہیں، بلکہ کلندریہ جیسے مخصوص باغی سلسلوں سے وابستہ ہے، اور یہ عمل مرکزی اسلامی فقہ سے ظاہر ہے، براہ راست متصادم ہے۔ تو اب ہم ان تینوں روایات کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک ہی عمل یعنی برہنگی، لیکن اس کے پیچھے 3 بالکل مختلف دنیایں۔ ناگا سادھوؤں کا مقصد ہے الہی تقلید اور طاقت کا اظہار، اور ان کا عمل زیادہ تر رسمی ہوتا ہے۔ دگمبرا جینوں کے لیے یہ اپریگرہ کے اصول پر مبنی فلسفیانہ استقامت کا معاملہ ہے، اور ان کا عمل مسلسل اور نظم و ضبط کا پابند ہے، جبکہ صوفی ملنگوں کے لیے یہ الہی مستی اور انا کو مٹانے کا نتیجہ ہے، اور ان کا عمل اکثر خود بخود اور باغیانہ ہوتا ہے۔ مقصد اور طریقہ کار تینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی یہ تینوں گروہ معاشرے کے مرکزی دھارے سے باہر ہیں، لیکن اس کی وجہ ہر ایک کے لیے گہرائی سے مختلف ہے۔ تو جو چیز اوپر سے ایک جیسی لگتی ہے، اس کے نیچے چھپے ہوئے بنیادی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا،
تو یہ قدیم روایات آج کے جدید دنیا میں کیسے زندہ ہیں؟ جب یہ قدیم طرز عمل آج کی زندگی سے ٹکراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بدل گئے ہیں۔ 19ویں صدی میں نو آبادیاتی حکمران انہیں اینتھروپولوجیکل نمونے کے طور پر دیکھتے تھے اور قوانین کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج 21ویں صدی میں وہ وائرل سوشل میڈیا امیجز کا موضوع بنتے ہیں، عدالتوں میں مذہبی آزادی کے لیے لڑتے ہیں اور روحانی سیاحت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ دباؤ کی نوعیت بدل گئی ہے، لیکن دباؤ اب بھی موجود ہے۔ یہ تجزیہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ برہنہ جسم ایک متن بن جاتا ہے جس پر کمیونٹیز معنی لکھتی ہیں، مقتدر حلقے کنٹرول نافذ کرتے ہیں اور افراد اپنے خود مختاری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک جسمانی حالت نہیں بلکہ طاقت، معنی اور شناخت کا ایک میدان جنگ ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے، ایک ایسی دنیا میں جہاں ہم مسلسل ڈیجیٹل نمائش اور اپنی شخصیت کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، ایک ایسے جسم سے کیا سیکھا جا سکتا ہے جو ہر چیز کو مسترد کر دیتا ہے؟ یہ سوال ان قدیم روایات کو ہماری آج کی زندگیوں سے براہ راست جوڑتا ہے۔